کہ شب برات کے بارے میں یعنی 14 اور 15 کی درمیانی رات جسے ہم 15ویں رات کہتے ہیں شعبان کی، جو کلیم کیا جا رہا ہے نا کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق لکھ دیا جاتا ہے، کس نے مرنا ہے کس نے پیدا ہونا ہے، یہ ساری باتیں لکھ دی جاتی ہیں، یہ سارے کے سارے کلیم، حتیٰ کہ یہاں تک کلیم کیا جاتا ہے جی قرآن 2 دفعہ نازل ہوا ہے، ایک دفعہ لوح محفوظ سے جو ہے وہ پہلے آسمان پہ اور اس کے بعد پہلے آسمان سے نیچے، وہ کہتے ہیں وہ جو پہلے والا اوپر والا حصہ نازل ہوا ہے وہ بھی اس رات میں ہوا ہے۔ یہ سارے کے سارے کلیم قرآن کی روح سے بالکل غلط ہے۔ قرآن حکیم کو آپ پڑھیں گے تو یہ سارے کے سارے کلیمز آپ کو شب قدر کے بارے میں ملیں گے۔ قدر کا مطلب ڈیسٹنی کی رات جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں آتی ہے، اور بخاری مسلم میں کئی احادیث اس کے اوپر گواہ ہیں۔ تو قرآن کی روح سے تو یہ شب برات کے بارے میں جو کچھ کلیم کیا جا رہا ہے وہ بالکل غلط ہے، قرآن سے ہی ٹکراتا ہے۔ یہی تو ہم کہتے ہیں کہ صحیح احادیث قرآن کے خلاف نہیں ہوتی ہیں، ہمیشہ جعلی روایتیں، ضعیف روایتیں یہ قرآن کے خلاف جاری ہوتی ہیں۔ شب برات کی عبادت اور روزے کا حکم، کیا 15 شعبان کی کوئی عبادت ہے؟ جو لوگ 15 شعبان کی رات اسپیشل جاگ کر عبادت کرتے ہیں اور روزے کا بھی اہتمام کرتے ہیں، کیا یہ حدیث سے ثابت ہے؟ انجم سیالکوٹ۔ 15 شعبان کا روزہ تو کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اس لیے اس کو تو چھوڑ دینا چاہیے اس کو، اور کیونکہ ضعیف حدیث سے بہرحال کسی عمل کا ثبوت نہیں ہوتا۔ 15 شعبان کے روزے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے، تو اس سے عمل ثابت نہیں ہوتا، اور باقی کوئی مخصوص عبادت نہیں ہے۔ اور 15 شعبان میں بہت اختلاف ہے علماء کا کہ یہ اس کی رات کی کوئی فضیلت ہے بھی یا نہیں۔ بہرحال جمہور اس کی فضیلت کے قائل ہیں، تو اگر کوئی اس کی فضیلت کی بنیاد پر عبادت کرنا چاہے تو عبادت کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، جیسے چاہیں عبادت کریں، بلکہ مخصوص طریقہ ایجاد کر لینا یہ بدعت ہے۔ ایک یہ بھائی نے کویسچن کیا کہ یہ 15ویں شب جو مسلمان جاگتے ہیں شعبان کی، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیں، دوسرے دلائل سے قطع نظر میں آسان سی بات آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ وَمَا رَآهُ الْمُؤْمِنُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، جسے مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔ اور مسلمان سے مراد سب یہاں پر شامل ہیں، یعنی اس میں مفتیان کرام بھی ہوں، علماء ہوں، مشائخ ہوں اور عوام ہوں، صرف عوام کا نہیں ہے اعتبار۔ تو اس کا مطلب دیکھیں اب یہ 15ویں شب بے شمار علماء اس میں شامل ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہیں، اس کی باقاعدہ امت کو اجازت دی گئی ہے۔ اس کو جائز طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں توبہ کرتے ہوئے خوف خدا کے ساتھ گزارا جائے تو اس سے وہی منع کرے گا جو مزاج شرع سے ناواقف ہوگا، کیونکہ ہر زمانے کا عرف بدلتا ہے، لوگوں کی طبیعتیں، ان کی کیفیات بدلتی ہیں، اور ہر دور میں علماء نے لوگوں کی طبیعتوں اور کیفیات پر بہت ساری چیزوں کی بنیاد رکھی ہے۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ڈاکٹر ذاکر، I have 2 questions۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ one question time sister because there are many calls going on. Can you ask the جی میرا بس question which is more important؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو بڑی راتیں جو آتی ہیں، لیلۃ القدر جو آتی ہے، اور یہ شب معراج جو آتی ہے، اور شب برات جو آتی ہے، تو لوگ جو خصوصاً پاکستان اور انڈیا میں لوگوں نے جو ایک مقرر کر لیا ہے کہ وہ جاگنے والی رات ہے اور رات بھر عبادت کرنی ہے اور اسی رات ساری آپ کو اپنی نفل نمازیں پڑھنی ہیں، تو میں ہمیشہ اس بات پہ کافی مجھے اس بات پہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ عبادت تو انسان کو 365 ڈیز کرنی چاہیے، نفل تو آپ کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں تو آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں، تو مطلب یہ جو راتیں جو ہوتی ہیں ان کا آپ تھوڑا ذکر کریں گے، بتائیں گے کہ ہم کو کرنا کیا ہے ان راتوں میں؟ جو بہن نے سوال کیا کہ کئی راتیں ہم ہمارے معاشرے میں بناتے، لیکن جو قرآن مجید میں جس کا ذکر ہے وہ لیلۃ القدر، اس کا ایک سورہ بھی ہے، اور یہ تھاؤزنز آف ہزاروں راتوں کے مقابلے میں ہیں، صرف ایک ہی رات کا ذکر ہے۔ اور میں آپ کی بات سے متفق رکھتا ہوں کہ آپ بالکل صحیح فرماتی ہے کہ عبادت تو ہر روز کرنا چاہیے، سال کے ہر دن میں کرنا چاہیے، 365 ڈیز، لیکن خصوصاً کیونکہ یہ جو قرآن میں ذکر ہے کہ اس رات میں قرآن نازل ہوا تھا، تو یہ ہمارے لیے ایک اہم رات ہے اور ہزاروں رات کے مقابلے میں ہے الحمدللہ۔ اور ہمارے رسول، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آخری عشرے میں آتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ خصوصاً اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کون سی رات ہے اس کا ذکر نہیں کیا تو کہ ہمیں اور موقع ملتا ہے عبادت کرنے کا، تو ہم یہ آخری عشرے میں رمضان کے آخری 10 دنوں میں خصوصاً کہتے ہیں کہ اٹ شوڈ بی آلٹرنیٹ، اٹ شوڈ بی آڈ ڈیز، یا 21ویں رات ہو یا 23ویں یا 25ویں یا 27 یا 29ویں رات، ان ایک راتوں میں ہونا۔ اور کیونکہ ہمیں پتہ نہیں کہ رمضان کبھی ایک دن لیٹ شروع ہوتا ہے، ایک دن پہلے شروع ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم
सब 10 रात अगर इबादत करेंगे सबसे बेहतर है, या खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट्स है 21वीं, 23, 25वीं, 27, 29, तो हमें मौका मिलता है और इबादत करने का। लेकिन इस वक्त आप जो इबादत करेंगे आपका जो सवाब है वो कई ज्यादा होगा। तो इसीलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमें ढूंढना चाहिए कि ये रात जो है आखिरी अशरे में हमें ढूंढना चाहिए, तो कि इबादत करने का मौका है। और आम तौर पे इबादत करने का सवाब तो मिलेगा ही, लेकिन खुसूसन रमजान में सवाब और मिलेगा, क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि वो शैतान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला शैतान को कैद करे रखता है, तो हमें और सवाब मिलेगा। और खुसूसन रमजान के अंदर आखिरी अशरे में और सवाब मिलेगा। और खुसूसन जो ऑल्टरनेट नाइट से 21वीं, 23, 25, 27, 29, इन रातों में और सवाब मिलेगा। इसीलिए हमें इन रातों में कोशिश करना चाहिए कि जागना चाहिए और इबादत करना चाहिए। लेकिन साल के उसका मतलब ये नहीं कि बाकी दिनों बाकी रात में इबादत नहीं करना चाहिए, हर रोज करे तो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कई रातें जो बाकी हमारे मुआशरे में बनाई जाती है, इसकी दलील कोई सही हदीस में नहीं है। जो दलील सिर्फ हमें मिलती है वो है खुसूसन लैलतुल कद्र के बारे में। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। शब बारात में कोई सही हदीस मुबारक में ये साबित नहीं है कि फ़लाँ इबादत की जाए या 15 का रोज़ा रखा जाए या इसी रात को लैलतन मुबारक जो कुरान में है वो समझा जाए कि इसमें रिज़्क़ तकसीम होता है और लिखा जाता है। ये तो लैलतुल क़द्र के ख़साइस हैं। लेकिन बहुत सारे उलमा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, औलिया अल्लाह बहरहाल इस रात में ख़ुसूसी तौर पे इबादत करते हैं। आप भी करें, उम्रा करें, तवाफ़ करें, सफ़ा नफल पढ़ें, कुरान पढ़ें, लेकिन ये रखना कि इसमें सब कुछ तकसीम हो रहा है और ये अल्लाह का हुक्म ही है। शब बारात 15 शाबान रात को इबादत करना, सुबह को रोज़ा रखना, ये अमल किसी सही हदीस से साबित नहीं है। इस बारे में जितनी रिवायात आती हैं वो सेहत के मकाम को नहीं पहुँचती। किसी एक सही हदीस से 15 शाबान को रोज़ा रखना और उस रात को इबादत करना साबित नहीं। किसी के दिल में आ सकता है कि साबित नहीं तो कोई हरज नहीं है, तो काम अच्छा, काम तो सवाब का है, रोज़ा ही रख रहे हैं। इस्लाम एक मुकम्मल दीन है, इसके अंदर किसी इजाफे और कमी की इजाज़त नहीं है। अगर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अमल साबित होता, सही हदीस के ज़रिए हम तक पहुँचता, तो हम इस पे अमल करते। और प्यारे हबीब अलैहि सलातु वस्सलाम से साबित ना हो और इंसान कोई ऐसा अमल करे जिसको बाइस अजर व सवाब समझे, तो वो ये अक़ीदा रख रहा है, ज़ुबान से नहीं अपने अमल से कह रहा है कि काम अच्छा था, नऊज़ु बिल्लाह, या तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूल के बताना उम्मत को या आपने छुपा लिया। और ऐसा कहने वाला, अक़ीदा रखने वाला गुमराह इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की एक एक बात पहुंचाई है। ये अमल हमारे मुल्कों में बड़े ज़ोर शोर से होता है, हलवे भी पकते हैं, खाने भी चलते हैं, किसी दौर में पटाखे भी बजा करते थे। सारी सारी रात नौजवान बारूद लेकर और पोटास लेकर गलियों के अंदर पटाखे मारते हुए, जी शाबान का महीना है, उसकी खुशी है। बच्चे जो शब 15 शाबान की रात को शब बारात यानी शब पटाखों की रात यानी पटाखे फाड़ने हैं, ज़ाहिर है पूरी कोशिश उसकी ये होती है कि किस तरह से पटाखे जमा किए जाएं और फाड़े जाएं। उसकी ज़ाहिर है वही एक बच्चा है, उसने देखा भी यही है, उसे अब क्या पता। दूसरी जो चीज़ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, हमारे बरादरान में अहले सुन्नत के अंदर भी है, शब 15 की रात यानी शब कब्रिस्तान, यानी कब्रिस्तान जाना है, मुर्दों के फातिहा पढ़ना है। खूब ये एक अच्छा अमल है, ये इस रात को भी किया जाए, हर जुम्मे को, हर शब जुम्मा भी किया जा सकता है और वैसे भी करना चाहिए। लेकिन
اس رات کی جو فضیلت ہے وہ ایک جو سب سے خاص فضیلت ہے، اور یہ فضیلت صرف اس وقت سے نہیں ہے کہ 250 سے 55 ہجری میں جب یہ ایک بہت مہم چیز واقعہ ہوئی. یہ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رسول خدا 15 شعبان کا اہتمام کرتے تھے. جو دعائیں ہیں، جو چیزیں ہیں، اور یقیناً آپ آج کے اعمال سے غفلت نہیں برتیں گے، جو آج کے شب کے اعمال ہیں وہ اصل وہ جو اہمیت ہے رسول خدا کی. اور پھر جو 15 شعبان کو وہ منجی بشر کا دنیا میں آنا، یہ اتفاقی نہیں ہے کہ آپ بولیں جی رسول خدا ایسی با اعتماد کرتے تھے اور امام زمانہ 15 شعبان میں پیدا ہو گیا. ایسا نہیں، یہ اتفاق کائنات میں نہیں ہوتا، اتفاق نہیں ہے. دنیا بڑی پلانڈ ہے، دنیا کا نظام بڑا سسٹمیٹک ہے. میں اور آپ غفلت کر سکتے ہیں، خدا نے ہر چیز کو بڑا نظم سے قائم کیا ہوا ہے. اب جب پروردگار نے ظاہر ہے اب 15 شعبان، یعنی اس میں اکثریت ہمارے مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے 15 شعبان جو ہے وہ ولادت ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کے بعض فرقوں کے اندر امام زمانہ پیدا ابھی نہیں ہوئے ہیں، وہ ہوں گے. اور خیر کو فرق نہیں پڑتا، ہوں گے یا ہوئے ہوں، ہیں تو ایک ہی، کم از کم ہیں ایک ہی. وہ یہ انکار نہیں کرتے کہ آنے والا مہدی نہیں ہے مہدی، اور ہے بھی رسول کی اولاد میں سے، یہ بھی مانتے ہیں. لیکن بہرحال ہمارے ہاں بہت زیادہ امامت اتنی مہم ہے، اوتھینٹک ہے. پھر دنیا ہوئے حجت خدا کے بغیر دنیا چل نہیں سکتی، تو اس لیے حجت خدا کا رہنا ضروری ہے، وہ ہونا چاہیے. ہے ایک ہی شخص ہے. وہ شخص اتنا مہم ہے کہ وہ جو اتنی محنت ہوئی ہے 1,24,000 پیغمبروں کی، وہ ساری محنت کہ دین کامل ہو گیا. رسول خدا کے آتے ہی دین کامل ہو گیا. یوم اکملت لکم دینکم، آج ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا. اور کامل بھی کس سے ہوا؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے کامل ہوا. اب یہ جب دین کامل ہو گیا، اس ولایت پہ کامل ہو گیا، اب ظاہر ہے اس ولایت کا سسٹم چلتا چلتا آئے گا. اور اب یہ سارے انبیاء، سارے ائمہ کا جو ایک خلاصہ ہے، وہ جو ایک ثمر ہے، وہ یہ آخری ہے. اور یہ جو خدا نے وعدہ کیا ہے کہ ہم ہر جگہ اسلام کو، عدالت کو قائم کریں گے، وہ یہ شخص آگے کرے گا. تو وہ یہ شخص کون ہے؟ کتنا مہم ہے، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ شخص. اگر میں صرف اس لیے امام کو مانتا ہوں کیونکہ میں شیعہ ہوں، میں شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا. اچھا، بہت مزے کی بات یہ بھی ہے، یہ جو امام زمانہ کا ذکر بہت تیزی سے پھیلا ہے، اس کو ابھی چند سال ہی ہوئے ہیں. یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بہتر جانتے ہیں کہ پہلے کتنا ذکر ہوتا تھا اور اب کتنا ذکر ہو رہا ہے. کم از کم میں نے اپنی زندگی میں خود اس کو مشاہدہ کیا ہے کہ کئی سال پہلے اور اب کچھ سالوں میں، خاص طور پہ کچھ پیچھے ہونے والے 5-6-7 سالوں کے اندر امام کا ذکر بڑھ گیا ہے. کیوں بڑھ گیا ہے؟ اتفاقی ہے یا کوئی چاہ رہا ہے کہ اس کے ذکر کو بڑھایا جائے؟ کوئی چاہ رہا ہے. یعنی ایران کا ایک صدر یونائٹڈ نیشن کے اس میں جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک دعا پڑھتا ہے. وہ دعا کہ انہوں نے بھی پہلی دفعہ سنی ہے. اب وہ جب اس کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو انہیں سمجھ میں آتا ہے یہ کیا ہے. کیا دعا پڑھتا ہے؟ اللہم قل ولیک الفرج والعافیت والنصر. اب وہ ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کس کی بات کر رہا ہے؟ یعنی اس سے پہلے دنیا میں یہ بات نہیں ہوئی تھی. یہ بات نہیں. دوسرے بولا کہ ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں جس خدا نے بھیجا ہے، اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں نصرت دی ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں شہادت کریں گے، ہم شہید ہوں گے. اب دعا بھی یہی ہے، اللہم
کہ مستشہدین بینہ میں جو اللہ اس کے ہاتھ میں شہادت دے، اور یہ دعا کا حصہ ہے.